آج میں آپ کے سامنے مغرب کا وقت بیان کرتا ہوں کہ مغرب کا وقت کتنا ہے۔ مغرب کے بارے میں لوگوں کی مختلف رائے ہیں، مختلف غلط فہمیاں بھی ہیں، تو ان کو دور کرنے کے لیے آج میں احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے ساری بات رکھ دیتا ہوں۔ مغرب کے بارے میں 3 طرح کے موقف اہل علم میں پائے جاتے ہیں۔ پہلا موقف یہ ہے کہ مغرب کا جو وقت ہے وہ صرف 3 رکعت کی مقدار ہے یا 5 رکعت کی مقدار ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ مغرب کا جو وقت ہے وہ جو شفق احمر ہے، جو سورج کی جگہ کے اوپر سرخی آتی ہے، اس کے غائب ہونے تک ہے۔ اور تیسرا موقف یہ ہے جو ہمارا موقف ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے، کہ اس سرخی کے بعد جو سفیدی آتی ہے، جو شفق سفید آتا ہے، اس کے غائب ہونے تک مغرب کا وقت ہے۔ تو آئیں ان تینوں موقف پہ احادیث موجود ہیں۔ پہلا جو موقف ہے کہ مغرب کا جو وقت ہے وہ صرف 3 رکعت کی مقدار ہے یا 5 رکعت کی مقدار ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امامت جناب جبریل علیہ السلام نے 2 دن کرائی بیت اللہ کے پاس، وقت بتانے کے لیے کہ وقت کب شروع ہوتا ہے اور وقت کب ختم ہوتا ہے۔ تو 5 نمازیں 2 دن پڑھائیں، اور جو مغرب کی نماز ہے وہ دونوں دن ایک ہی وقت پر، جب سورج غروب ہوا تو دونوں دن اسی وقت پہ مغرب کی جو نماز ہے وہ نبی علیہ السلام کو پڑھائی۔ تو اس سے پتہ چلا اس کا بس اتنا ہی وقت ہے۔ اور دوسری بات، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سورج غروب ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مغرب کی نماز ادا فرما لیتے۔ تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ مغرب کا جو وقت ہے وہ بہت جلد ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ کہ جب شفق احمر تک ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جب شفق غائب ہو جاتا ہے تو مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے۔ تو شفق جو ہے وہ سرخی کو بھی کہتے ہیں، شفق جو ہے وہ سفیدی کو بھی کہتے ہیں، لہٰذا پتہ چلا 3 رکعت یا 5 رکعت کے برابر ٹائم نہیں۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے جب شفق غائب ہوگا تو اس وقت مغرب کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں وہ سرخی ہے جو سفیدی سے پہلے ہوتی ہے۔ تیسرا جو موقف ہے وہ ہے کہ شفق ابیض، ان کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے، یہی حدیث مبارکہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مغرب کا وقت ہے وہ سورج غروب ہونے سے شروع ہو جاتا ہے اور شفق تک رہتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد وہ شفق ابیض ہے، وہ سرخی ہے۔ تو اس لحاظ سے مغرب کا اور فجر کا وقت جو ہے وہ تقریباً برابر ہوتا ہے، اور 1 گھنٹہ 18 منٹ سے لے کے 1 گھنٹہ 35 منٹ تک ہمارے اس ہندوستان کے ایریے میں اس کا دورانیہ رہتا ہے، سال میں کمی بیشی اسی ٹائم کے اندر ہوتی رہتی ہے۔ ان کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ جب سورج شفق جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے تو کیوں یہ کہا؟ اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو سورج غروب ہونے کے بعد سرخی ہوتی ہے وہ سورج کا اثر ہے، اور جو سفیدی ہوتی ہے وہ دن کا اثر ہے۔ جب یہ دن کا اثر غائب ہوگا تو تب رات آئے گی، اور عشاء رات کی نماز ہے، لہٰذا عشاء تک جو ہے وہ مغرب کا ٹائم رہے گا، اور اس کے بعد عشاء کا جو ہے ٹائم وہ شروع ہوگا۔ کیونکہ اگر ایسا نہ مانا جائے تو پھر سفید شفق جو ہے وہ عشاء کے اندر آ جاتا ہے۔ دوسری دلیل وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب فور الشفق، جب سفید شفق غائب ہو جائے تو اس وقت تک مغرب کا وقت ہے۔ تیسری دلیل حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب افق سیاہ ہو جائے تو اس وقت تک مغرب کا وقت ہے۔ سیاہ کب ہوتا ہے؟ پہلے سرخی آتی ہے، پھر سفیدی آتی ہے، پھر وہ سیاہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ دلیل امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کو مضبوط کرتی ہے۔ آئیں اب آخری جو بات ہے وہ کرتے ہیں کہ نماز عشاء پڑھنی کب چاہیے، نماز مغرب جو ہے کب پڑھنی چاہیے۔ نماز مغرب کا جو ٹائم ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ سورج غروب ہونے سے لے کے عشاء تک ہے، لیکن یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ مغرب کی نماز کو لیٹ کر کے پڑھا جائے، بلکہ مغرب کی نماز کو جلدی پڑھنا ہی مستحب ہے، بلا وجہ لیٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سورج غروب ہوتا آپ مغرب کی نماز ادا فرما لیتے تھے۔
اسی طریقے جو صحابہ کرام ہیں وہ بھی مغرب میں جلدی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو لیٹ ہو گئے تھوڑا سا اور تارے نکل آئے تو آپ نے اس کے عوض کے اندر ایک غلام آزاد کیا، اور ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ مغرب کی نماز کے وقت تارے طلوع ہو گئے ہیں تو آپ نے 2 غلام جو ہیں وہ آزاد کیے۔ لہٰذا مغرب کی جو نماز ہے وہ جلدی ادا کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام جلدی پڑھتے تھے، صحابہ جلدی پڑھتے تھے، لیکن اس کا جو ٹائم ہے، لاسٹ ٹائم، وہ یہ ہے کہ جب وہ شفق سفیدی جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، اس وقت تک ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے نزدیک بھی شفق جو ہے وہ سفیدی کو کہتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی، وقت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔